کہ توحید کے دو طرف ہیں، دو جہتیں ہیں۔ جب تک یہ دو طرف اور جہتیں کامل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک توحید کی لذات اور برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف تو توحید کی ہے، اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھنا، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، حقوق میں بھی۔ ان چار چیزوں میں جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی کوئی صفت نہیں، اللہ کے کام اور افعال جیسے کسی کا کوئی کام اور فعل نہیں، اللہ کے حقوق جیسا کسی کا حق نہیں۔ جب یہ چار مراتب آدمی مکمل کر لیتا ہے تو توحید کی ایک طرف پوری ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ ایک عقیدہ اور تصور ہے کہ ہر معاملہ میں انسان کے دل کا اذعان، اتقان، ایمان یہ ہو کہ میرا اللہ سوا کوئی بھی نہیں۔ سارے آسرے نکل جائیں، سب اعتماد کی جگہیں ختم ہو جائیں اور اعتماد اور آسرا صرف اللہ کی ذات بن جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اپنے متعلق یہ یقین بنا لے، اتقان اور اذعان بنا لے کہ میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ یہ طرف سمجھنے والی ہے، توحید کامل دونوں طرفوں سے ہوگی۔ ایک جہت کہ میرا اللہ سوا کوئی نہیں، اس کا یقین اور اذعان آ جائے، اور دوسری طرف اور جہت کہ میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں۔ یہ تھوڑی سی بات ہے سمجھنے والی۔ اب جب یہ دو طرفیں مکمل ہو جائیں تو وہ توحید کامل ہے۔ اب یہاں سے توحید کی لذات شروع ہوتی ہے، توحید کی بشاشت شروع ہوتی ہے، مٹھاس شروع ہوتی ہے۔ اور جب انسان ان دو شقوں پہ کامل اعتماد کر لے، اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے، اور اپنا تعلق جو اپنے رب سے ہے اس کو بھی پہچان کر اس پہ مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، ڈٹ جائے، تو اب وہ توحید کا مسئلہ کامل ہو گیا۔ اور یہ ایسی کمال والی توحید ہے جو اہل اللہ، انبیاء،
اولیاء اتقیاء کا عملی درس بھی ہے اور زبانی دعوت بھی ہے۔ توحید کا دعویٰ ہو اور توحیدی رنگ نہ ہو، توحید کا رنگ یہاں دوسری طرف میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور پھر یہ تصور کہ میں صرف اللہ کا ہوں، اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں۔ یہاں سے توحید کا رنگ شروع ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بولا صبغۃ اللہ فطرۃ اللہ لا تبدیل لخلق اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اس رنگ سے پکا اور سونا رنگ کائنات میں نہیں ہے، سب سے مضبوط رنگ ہے۔ تو اگر آپ قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق دونوں طرفوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو، خالص جس میں گڑ بڑ رلا نہ ہو۔ تو دونوں طرف سے خلوص، بندے کی طرف سے اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں، دونوں کو یہ شامل ہے کہ اللہ کو بھی خالص سمجھ اور اپنے آپ کو بھی اس کا خالص سمجھ، اسی کا نام دین ہے۔ اور یہی وہ دین اسلام ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آگے ذکر کیا من ابتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے اس کے پیچھے جائے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دین ہے رضیت لکم الاسلام دینا، اس دین پہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مقدس کی 20 آیات اس شک کو بیان کر رہی ہے کہ انسان کے یہ دونوں یقین کہ میرا اللہ سوا کوئی نہیں اور میں اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، ان کو قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے اور یہ عقیدہ بنا رہا ہے۔